سامنے 1000 کا لشکر تھا، وہ بھی ہتھیاروں سے لیس، اور یہاں صرف 7 تلواریں۔ یہ بچاؤ کے لیے آئے تھے، وہ ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے آئے تھے۔ پھر لڑائی کا آغاز ہوا، دشمنوں کی چیخیں نکل پڑیں اور مسلمان دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ اگر مسلمانوں کا یہ گروپ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اس وقت تک آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ پاک کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ پھر آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ کی دل کی تمنا یہی تھی کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر اس کے لیے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش، یہ دلی تمنا پوری فرمانے کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ جس ٹائم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی اور نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام نمازیوں نے بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، اور آج بھی لوگ اس تاریخی مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم ملا تھا کہ دلائل اور اچھے انداز سے نصیحت کرنے والے انداز میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے بدلہ لینے کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر کے ساتھ کفار کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینے کا پکا ارادہ کر لیا، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی یہ اجازت دے دی کہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ اب ان لڑائیوں کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کا غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا تھا، اتنے غصے میں تھے کہ اب یہ لوگ مدینے والوں کے بھی دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند دنوں بعد کفار مکہ نے انصار کے ایک سردار عبداللہ ابن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ ابن ابی وہ شخص ہے کہ واقعی ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لانے کے بعد یہ معاملہ آگے پیچھے ہو گیا۔ چنانچہ اسی غم و غصے میں عبداللہ ابن ابی زندگی بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ بہرحال کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ تھا: تم نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے نوجوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، آپ رضی اللہ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ گئے اور پرانے ریلیشنز کی بیسس پر مکے کے ایک کافر سردار امیہ بن خلف کے مکان پر ٹھہرے۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کعبے کے طواف کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا۔ اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔
یہ سن کر ابو جہل نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں نے بے دینوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ اس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ عنہ کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل سے ڈرنے کے بجائے انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ اسے للکارتے ہوئے جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاری بھی کرنے لگے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر گزارتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے انفلوئنس اور پاور کی وجہ سے تمام قبیلوں میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے مٹانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ وہ ریزنز تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی عقل مند انسان یہی کہے گا کہ ان حالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ضروری تھا۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کے علم ہو جانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور مسلمانوں کی آزادی کی حفاظت کے لیے 2 پلانز بنائے۔ پہلا یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جو ان کی اکانومی میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی تھی اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینے پر حملہ کرنے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ مدینے کی سراؤنڈنگ میں جو قبیلے آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ یعنی پیس ٹریٹی ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 پلانز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے گروپس کو مدینے کی سراؤنڈنگز میں بھیجنا شروع کر دیا اور کچھ کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کبھی قبیلوں سے معاہدہ امن کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور اس طرح چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا۔ سب سے پہلا لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے اور ابو جہل ان کا کمانڈر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صفیں بن گئی، لیکن پھر ایک شخص جو دونوں کا حلیف یعنی ایلائے تھا وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے آ کر لڑائی کو رکوا دیا۔ اسی طرح عبیدہ بن حارث، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چھوٹے لشکروں کے ساتھ قریشی قافلوں کی نگرانی اور روک تھام کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے اکثر میں کفار کے فرار ہو جانے یعنی بھاگ جانے کی وجہ سے کوئی جنگ ہی نہ ہو سکی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مختلف غزوات میں شریک ہوئے، جیسے غزوہ ابوا، یہ پہلا غزوہ تھا، بوات، صفوان جسے بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ذی العشیرہ۔ ان غزوات میں کفار کا براہ راست مسلمانوں کا سے سامنا نہ ہوا، لیکن ان کا مقصد مدینے کا ڈیفنس، کفار کی تجارتی ایکٹیویٹیز پر پریشر ڈالنا اور ارد گرد کے آس پاس کے قبیلوں سے ایگریمنٹ کے ذریعے امن و امان قائم کرنا تھا۔ یہی سرگرمیاں بعد میں غزوہ بدر کی بنیاد بنی۔ ہوا یہ کہ اسی سال یعنی 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر ان کے انڈر 8 یا 12 مہاجرین کا ایک گروپ روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھیں اور صورتحال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے رہیں۔ ناظرین، یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں رہ کر جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثار صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بے خوف مقام نخلہ پہنچ گئے۔ اب وہاں ایک عجیب اتفاق ہوا کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلہ میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ بھی وہاں آیا، جس میں عمر بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور حکم وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکے والوں کو باخبر کر دیں گے اور وہ ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کروا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں
تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا چونکہ چاند کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے ان پر حملہ کرنا ہی مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نشانہ بنا کر ایک ایسا تیر مارا کہ وہ ڈائریکٹ عمر بن حضرمی کو لگا اور اس تیر سے قتل ہو گیا وہ، اور عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینے لوٹ آئے۔ ناظرین، اس لشکر میں جو لوگ قتل ہوئے یا گرفتار ہوئے وہ مکے کے بہت بڑے خاندان کے لوگ تھے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اس واقعے نے تمام کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف مزید بھڑکا دیا۔ مکے میں اب ہر کافر کی زبان پر بدلے کا نعرہ تھا۔ اسی دوران اچانک یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا ایک قافلہ جس کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہ آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکے جانے والا ہے، اور اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کے جو گروپس ہیں، جو ٹولیاں ہیں، یہ لوٹ مار کے ارادے سے مدینے کے ارد گرد مسلسل گشت لگاتے رہتے ہیں، اور ابن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر ڈھاکہ مار کر گیا ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر انصار و مہاجرین اس حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان کو بڑی ہی جلد بازی کے ساتھ لوگ اس قافلے کی طرف چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی اور نہ راشن کی بڑی مقدار، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ قریش کے قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں تو مکے والے جوش میں آ گئے اور پھر ایک دم وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کا قافلہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام نے کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر کرنے اور ڈرنے کے بجائے بہادری کا اظہار کیا، خصوصاً جس طرح اس موقع پر انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جذباتی گفتگو کی، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہاں مکے میں قریش کے تمام قبیلے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے علاوہ قریش کے سارے سردار پوری طرح جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل تازہ ہی تھا جس میں عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اس لیے کفار قریش بدلے لینے کی آگ میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اس طرح یہ 1000 کا لشکر بھرپور راشن اور ہتھیاروں کے ساتھ مکمل تیاری کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں یعنی لوہے کی جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سے جنگی ہتھیار تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جاں نثار صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے اور زمین پر مختلف جگہوں پر آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں یہ فلاں کافر یہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ ناظرین، جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو ویسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان کافروں میں سے کوئی اس لکیر کے بال برابر بھی ہٹا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال ناظرین، اس رات اللہ پاک نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی سفر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، اور اگلی صبح اللہ پاک نے بارش بھی نازل فرما دی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اپنے رب کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے عرض گزاری کی، اور پھر صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔
نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے صحابہ کرام مزید موٹیویٹ ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی طرف نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ناظرین، پھر جنگ شروع ہوتی ہے، حق اور باطل کا پہلا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا گیا وعدہ پورا فرماتا ہے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی اور انہیں دیکھنے میں مشکل ہونے لگی۔ بالآخر اللہ پر یقین، حضور کی اطاعت، صحابہ کرام کی بے مثال بہادری اور اللہ پاک کی مدد نے کافروں کو ایسی تاریخی شکست دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، باقی میدان سے فرار ہو گئے، جبکہ مسلمانوں سے صرف 14 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ بدر سے واپسی پر 15 شوال کو غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ ہوا۔ جیسا کہ ہم نے سن چکے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد یہودی کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ جنگ بدر کے بعد سب سے پہلے بنو قینقاع نے یہ معاہدہ توڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہودی دکانداروں نے اپنے بازار میں ایک برقع پوش عرب عورت کے ساتھ بے حیائی کی، انتہائی بے حیائی، جس پر ایک غیرت مند عرب آیا اور اس نے ایک یہودی دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس عربی اور یہودیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس آئے اور انہیں ان کی گھٹیا حرکت پر وارن کر کے ڈانٹا، مگر انہوں نے اپنی غلطی قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنا اور آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکے والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ہرا دیا۔ اگر ہم سے آپ کا مقابلہ ہوا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ دھمکی دے کر جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو 15 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہودی مسلمانوں کے حملے کو برداشت نہیں کر پائے اور اپنے قلعوں کے پھاٹک بند کر کے قلعے میں بند ہو گئے، مگر پھر 15 دن کے محاصرے کے بعد وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور پھر صحابہ کرام کے مشورے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن فرما دیا، یعنی نکال دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ مزید بڑی جنگوں کے بارے میں بات کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مزید احوال جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔